الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں خطبہ حج کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تاریخی خطبہ اور بیان جو شریعت کے تمام اصول پر مبنی ہے، جو آخری حج پر آپ نے ارشاد فرمایا، تو اس کے بعض نکات آپ کے سامنے گزشتہ اور اس سے پہلے والے جمعہ میں عرض کیے. آج بھی اسی خطبے کی تکمیل ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمیہ، کہ جاہلیت کی پوری تہذیب اور قانون اور جاہلیت کے تمام رسم و رواج، یہ ان کو میں نے اپنے قدموں کے نیچے روند ڈالا اور ان کو ختم کر دیا. مطلب یہ تھا کہ اس کے بعد جاہلیت کا کوئی قانون، کوئی رواج، کوئی تہذیب، کوئی رسم وہ اہل اسلام میں نہیں چل سکتی، اور میں نے اس سب کو ختم کر دیا. آج اگر دیکھا جائے تو امت میں باوجود اسلام کے دعویٰ کے کثرت سے فرق موجود ہیں جن میں وہی جاہلیت کی رسمیں اور وہی جن کو نبی کریم علیہ السلام نے حجۃ الوداع پر ختم کرنے کا اعلان کیا، آج وہ رسمیں علی وجہ الاتم موجود ہیں. آج اگر وہ جاہلیت کے مشرکین بھی آئیں اور مسلمانوں کی حالت دیکھیں تو وہ بھی حیران ہوں گے کہ ہمارے اندر وہ جہالت نہیں تھی جتنی اس کلمہ گو میں وہ رسمیں اور جہالتی. مثلا ان میں سب سے بڑی جاہلیت کا قانون اور رواج اکابر پرستی تھی، اور اکابر پرستی اس حد تک تھی کہ جب بھی انہیں کتاب اللہ کی طرف دعوت دی جاتی
تو وہ منہ موڑتے اور آگے سے صرف ایک جملہ کہتے کہ ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم تو اسی مذہب اور وہی دین ہمیں کافی ہے جو ہمارے اکابر، ہمارے وڈیروں، ہمارے بزرگوں سے ہمیں نسلاً بعد نسلاً ملا ہے، تو ہم اسی پہ قائم رہیں گے۔ ما انزل اللہ، قرآن کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی ہمیں ضرورت نہیں، اور اس پر انہیں فخر تھا۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا توڑ پیش کیا وہ قرآن کی صورت میں پیش کیا، اور فرمایا کہ یہ قرآن ہی سارے نظاموں، قانونوں، رواجوں اور رسموں پر یہ حاکم کتاب ہے، اور قرآن ہی ہدایت کا منبع اور ماخذ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی طرف دعوت دی، اور اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیوٹی مقرر کی وہ یہی تبلیغ القرآن تھی۔ اس لیے فرمایا میرے پیغمبر دعوت دینی ہے تو بلغ ما انزل الیک من ربک، قرآن ہی کی دعوت دینی ہے، اور کسی کتاب کی دعوت نہیں، کسی نصاب کی دعوت نہیں، دعوت صرف قرآن کی اور قرآن ہی کی تبلیغ۔ اور فرمایا اگر نصیحت کرنی ہے تو ذکر بالقرآن، تب بھی قرآن کے ساتھ تعلیم دینی ہے تو یعلمہم الکتاب والحکمہ، تو وہ بھی قرآن ہی کی تعلیم دینی ہے۔ تو پیغمبر کا تعلیمی نصاب بھی قرآن، تبلیغی نصاب بھی قرآن، تذکیری نصاب بھی قرآن۔ تو قرآن کریم یہ ہر طرح کامل کتاب، تو پیغمبر کی دعوت تھی قرآن کی طرف آؤ، لیکن جاہلیت کی دعوت تھی اکابر کی طرف آؤ، بزرگوں کی طرف آؤ، اور ہمارے مذہبی بڑے بڑے رہنما ان کی طرف آؤ۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج بھی جب کتاب اللہ کی دعوت دی جائے تو وہی جاہلیت کا ماحول جو ابو جہل میں تھا، صرف نام بدل گیا، کریکٹر اور کردار وہی موجود ہے، اور مشن وہی موجود ہے کہ کتاب اللہ کی کسی فرقے کو دعوت دی جائے، آگے سے وہ اپنے اکابر پیش کرتا ہے، بزرگ پیش کرے گا، اور یہ بیماری ایسی پھیلی فرقہ واریت کے نام پہ کہ جب بھی حق کی دعوت دی جائے اور قرآن اور سنت کی دعوت دی جائے، چاہے کوئی فرقہ بھی ہو، تو آگے سے ایک ہی جواب ملتا ہے ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمیں تو وہ کافی ہے جو ہمارے اکابر بزرگ بڑے کرتے رہے۔ حالانکہ حجۃ الوداع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلیت کو توڑ کے رکھ دیا، اور آخری جملہ جو آپ کا آ رہا ہے وہ انشاءاللہ اس پہ پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اس فکر کو توڑا، اس دھرم کو توڑا، اس جہالت کا خاتمہ کیا، اور کتاب اللہ کے مقابل ہر قانون کو توڑ دیا، ہر رسم کو توڑ دیا، اور کتاب اللہ پہ عمل کے لیے خود قرآن نے معیار قائم کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ قرآن پہ عمل کا نمونہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور اسی لیے فرمایا میرا پیغمبر انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم،
آپ کی طرف ہم نے قرآن بھیجا، تو یہ قرآن اوروں کی طرف بھی بھیجا جا سکتا تھا، کیونکہ قرآن بھی عربی ہے اور وہ ماحول بھی عربی تھا، لیکن فرمایا نہیں، اس قرآن کو ہم نے آپ کی طرف بھیجا اور کسی کی طرف نہیں بھیجا۔ مکہ میں سرداران بھی موجود تھے اور اکابر مکہ بھی موجود تھے اور ان کے بڑے بڑے ابو الحکم بھی موجود تھے، سردار اور سید بھی موجود تھے۔ فرمایا آپ کا انتخاب اس لیے کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ اس قرآن کا عملی بیان کریں اور اس قرآن کے علوم کے مطابق اس کی تفسیر اور عملی نمونہ آپ پیش کریں۔ اس لیے اللہ نے انبیاء کو معصوم بنایا اور معصوم بنا کر انبیاء کا یہ صرف مقام رکھا کہ جن کی علل اطلاق اتباع اور اطاعت کو فرض قرار دیا۔ انبیاء کے علاوہ یہ کسی کی شان نہیں، اور اس کی وجہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، تو فَاتَّبِعُونِ مطلق ہے، میری ہی اتباع کرو۔ اور اطلاق بھی کیسا؟ ہر طرف کامل، یہاں کوئی شرط نہیں، کوئی قید نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کی ہر بات وہ قابل عمل ہے، پیغمبر کی ہر بات وہ قابل عمل بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ تو بہرحال یہ پہلا پوائنٹ تھا جاہلیت کا کہ انہوں نے اپنا مذہب کہاں سے لیا؟ اپنے اپنے مولویوں، مذہبی رہنما، برادری کے وڈیرے، سرداران، ان کے رسم و رواج کو انہوں نے دین بنا دیا اور تحریفات کو انہوں نے دین بنایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال قرآن بیان کیا اور صرف قرآن بیان کیا۔ تورات پہلے موجود تھی، انجیل موجود تھی، لیکن پیغمبر کریم نے ایک دن بھی تورات کا درس نہیں دیا، انجیل کا درس نہیں دیا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ یہ اللہ کی کتابیں تھی، تورات منزل من اللہ تھی، انجیل اللہ نے اتاری تھی، زبور اللہ نے اتاری تھی، لیکن 23 سال پیغمبر کریم کی زندگی کے کوئی ملا یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول نے ایک دن تورات کا درس دیا ہو، ایک دن انجیل کا درس دیا ہو یا زبور کا درس دیا ہو۔ حالانکہ یہ منزل من اللہ کتابیں تھی، لیکن نزول قرآن پر یہ سب منسوخ ہو گئی، سب منسوخ ہو گئی۔ حتیٰ کہ جو حدیث ہے وہ بڑی اہم ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات کے برق مل گئے، پوری تورات بھی نہیں تھی، چند برق تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے وہ برق پڑھنے شروع کیے اس نیت سے کہ نبی کریم علیہ السلام خوش ہوں گے، کیونکہ یہ بھی تو اللہ کی کتاب ہے، منزل من اللہ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام حضرت فاروق اعظم پڑھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ رہا تھا، حتیٰ کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ صدیق اکبر نے متوجہ کیا حضرت فاروق اعظم کو کہ نبی کریم علیہ السلام کے چہرے مبارک کی طرف دیکھے، تو جب دیکھا تو حضرت فاروق اعظم گھٹنوں کے بل گر گئے اور گر کے کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ اکتفا کرتا ہوں اللہ کو الہ ماننے پر، اللہ کے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں۔ اس پر جہاں رضا بمعنی اکتفا ہے کہ میں نے اکتفا کیا اور میں نے کفایت کی
اور میں اس کو کافی سمجھتا ہوں کہ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. اور فرمایا کہ کفا باللہ ربا رضا رضیت باللہ ربا، اللہ کو رب ماننے پہ میں اکتفا کرتا ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی اور رہنما ماننے پر میں اکتفا کرتا ہوں اور دین محمد کو دین اور قانون ماننے پر میں اکتفا کرتا ہوں. تو پیغمبر کریم کا غصہ نرم ہوا، ٹھنڈا ہوا، تو آپ نے بات کی. وہ جملہ ذرا سنو. آپ نے فرمایا فاروق اعظم کو، عمر ایک روایت میں امتحبکون، کیا تمہیں شک ہے؟ تمہیں یہ کتاب اللہ اور میری تعلیم یہ کافی نہیں؟ تحقق ہے، شک ہے. اور فرمایا سنو، لو کان موسیٰ حیا، تم تو تورات پڑھ رہے ہو، اگر خود موسیٰ زندہ ہوتے زمین کے کسی حصہ میں، لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، ما بسع لہ الا اتباعی، تو موسیٰ کو بھی میری غلامی کے بغیر نجات نہیں مل سکتی تھی. موسیٰ کو بھی میری اتباع کرنی پڑتی. تو تورات کی بات کر رہا ہے. اور ایک روایت میں بدا لکم موسیٰ، اگر حضرت موسیٰ ظاہر ہو کے آ جائیں، زندہ ہوں آئیں، اور پھر تم واتبعتموہ وترکتمونی، تم مجھے چھوڑ کے حضرت موسیٰ کی اتباع کرو، لَزَلَلْتُمْ، تو پکے گمراہ بن جاؤ. اس حدیث کو کبھی سوچا ہے؟ موسیٰ پیغمبر ہے، کلیم اللہ ہے، ان پہ تورات اتری ہے اور ان کے بڑے اعزازات تھے. لیکن حدیث کیا بتا رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے، آپ کے اسوہ حسنہ کے ہوتے ہوئے، آپ کی تعلیم کے ہوتے ہوئے، موسیٰ کی اتباع سے بھی آدمی گمراہ ہو جائے گا. یہ کبھی نہیں سوچا. تو تمہارے مولویوں کی اتباع سے ذرا سوچو صحیح کہ پیغمبر کریم پہ ایمان لانا کیسے ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ. بلکہ اگر قرآن سے پوچھے تو قرآن نے ایک اور اس سے بھی واضح حکم دیا. فرمایا عالم ارواح میں 3 میثاق ہوئے. ابھی دنیا نہیں بنی، جسم نہیں بنے، ارواح، اور ایک میثاق تھا ختم نبوت کا، اور اس میں حضرات انبیاء کی ارواح کو جمع کیا گیا. اور اللہ رب العزت نے سب سے پکا عہد، قسموں والا عہد، مؤکد ترین عہد اس عہد اور میثاق میں لیا، اور وہ یہ تھا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. فرمایا تمہیں کتاب، حکمت، نبوت دوں گا، پھر آئے گا میرا ایک عظیم الشان رسول کی ترمیم، تعظیم اور عظمت کے بیان کے لیے، سب سے افضل رسول، سب سے عظیم رسول، عظمت والا رسول. اور اس رسول کی عظمت یہ ہوگی کہ اس رسول کے آنے کے بعد اگر تم میں کوئی زندہ ہوا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تو اس نبی پہ ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نصرت بھی کرنی ہے.
ایمان بھی تمہاری نبوتیں باقی رہیں گی لیکن دعوت اسی رسول کی چلے گی۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یہ اس کی عظمت ہے کہ تم نے اس رسول پہ ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نصرت بھی کرنی ہے۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، آگے میں چلوں تو بہت لمبا مضمون ہے، 5 تاکیدیں ہیں اس عہد میں۔ قرآن میں جتنے عہد بھی ہیں یہ 5 تاکیدات خمسہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ 5 تاکیدوں کے ساتھ اس عہد کو پکا کیا، لیکن یہاں ایک سوال کا جواب آپ بھی دیں اور دنیا کے ملا بھی دیں کہ انبیاء کرام نے عہد کیا تھا کہ جب وہ عظیم الشان عظمت والا رسول وہ تشریف لائے گا تو ہم ایمان بھی لائیں گے، اس کی نصرت بھی کریں گے۔ تو اب سوال ہے، بدر میں کتنے نبی آئے؟ فرشتے تو اترے ہیں نا بھائی، نبی بھی آئے؟ احد میں کتنے نبی آئے؟ تو سوال نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا جب میرا عظیم الشان رسول آئے گا اس رسول پہ ایمان بھی لانا، اس کی نصرت بھی کرنا۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں نہ بدر میں کوئی نبی آیا نہ احد میں آیا، کیوں؟ اس کا مفسرین نے جواب دیا، امام رازی نے اور بڑے بڑے حضرات نے، اور وہ جواب بالکل اصول قرآن پہ مبنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ جواب دیا، اور وہ جواب یہ ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یہ جو حکم تھا یہ تب تھا کہ امام الانبیاء آئیں اور اگلا نبی زندہ ہو، اور جب آپ آئے کل الانبیاء فی زمرۃ الاموات، کل الانبیاء فی زمرۃ الاموات، جب آپ آئے تو پہلے انبیاء کیا تھے؟ فی زمرۃ الاحیاء یا فی زمرۃ الاموات؟ وہ سب اموات میں تھے، احیاء میں نہیں۔ اگر پہلے انبیاء زندہ ہوں پھر ان پر بدر میں آنا فرض ہے، پہلے انبیاء زندہ ہوں ان کو احد پہ آنا فرض ہے، پیغمبر کی نصرت کرنا فرض ہے، لیکن پہلے انبیاء وہ فی زمرۃ الاموات، صرف ایک نبی زندہ تھا اور وہ بھی زمین پہ نہیں آسمانوں پہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ جب تک آ کر دین محمدی کی نصرت نہیں کریں گے اس وقت تک ان پہ موت نہیں آئے گی۔ وہ آسمان سے اتریں گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ پہ عمل ہوگا تب ان پہ موت آئے گی اور وہ دنیا سے جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں حیات دنیاوی آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، مشورے دیتے بھی ہیں، ان کو تفسیریں لکھاتے بھی ہیں، ان سے گپ شپ لگاتے بھی ہیں، تو یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ 1.25 لاکھ انبیاء کی نبوت کے منکر بے ایمان ہیں۔ انبیاء نے جو قسموں والا وعدہ کیا اور زمین میں زندہ ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، سلام کا جواب دے رہے ہو، اور مولویوں سرکاری مولویوں کے ساتھ مشاورت بھی کر رہے ہو، اور صوفیوں کے ساتھ تفسیر کا تبادلہ خیال بھی کر رہے ہو، اور سیوطی کو بخاری بھی پڑھا رہے ہو، اور سبکی جیسے سوپڑ ان کی بھی تربیت فرما رہے ہو، اور طاہر القادری کہے کہ میں بھی بارگاہ میں گپ شپ لگا کے آتا ہوں، تو میرا سوال یہ ہے کہ انبیاء کرام اگر دنیاوی حیات سے زندہ تھے تو پھر اس وعدے کی خلاف ورزی بنتی ہے، اور ایک نبی کو جو وعدے کا ناقض کہے، توڑنے والا کہے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ خیال سے بول رہے ہیں؟
آج کل ایک نئی بیماری ہے اور جی تکفیر کرتے ہیں. تکفیر کے بچے، تجھے تکفیر کا پتہ ہی نہیں ہے. ایک مولوی صاحب مجھے کہتے ہیں بڑی تکفیر نہیں کرنی چاہیے. میں نے کہا پتر تکفیر تم نے شروع کی. ہم وہ تکفیر کرتے ہیں جو قرآن میں منصوص ہے، اور ہم نے کبھی آج تک کوئی فتویٰ بھی اپنی طرف سے نہیں لگایا. اور یہ دنیا کے مولویوں کو ہم نے چیلنج کیا اور صرف بک کرتے ہیں، لیکن آج تک ہمارا ایک فتویٰ نہیں ثابت کر سکے جو ہم نے لگایا. سمجھ گئے میری؟ بڑی تکلیف ہوتی ہے نا قائلین سما پہ فتویٰ، قائلین سما پہ فتویٰ. اور بھائی قائلین سما پہ فتویٰ میں لگا رہا ہوں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. یہ میرا فتویٰ ہے. یوم القیامت یکفرون بِشِرْكِكُمْ. اور شروع میں کیا ہے؟ اِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ. اور یوم القیامت یکفرون بِشِرْكِكُمْ. یہ کس کا فتویٰ ہے؟ بولو جلدی بولو، ٹائم نہیں. تکفیر. ایک مولوی صاحب پکڑا گیا تکفیر بڑی کرتے. میں نے کہا بتا قادیانی کافر ہیں یا نہیں؟ ان مولویوں کو اگر گھیرنا ہو نا ایک سوال کافی ہے. توحید کا مسئلہ آئے گا تعویلیں ہوں گی، لیکن صحابہ کا مسئلہ آئے گا تعویلیں ہوں گی. اور نہیں جی نہیں، صحابہ کو گالی دینے سے کون سا ایمان پہ فرق پڑتا ہے؟ صحابہ، اچھا یہ ایسے دیوس قسم کے مفتی ہیں کہ اگر کوئی صحابہ کی تکفیر بھی کرتا ہے نا تو یہ کہتے ہیں نہیں یہ مسلمان، اور ادھر ڈراتے ہیں مسلمان کی تکفیر کرنے والا کافر ہے. جو ہے مسلمان کو کافر کہے تو کافر، اور صحابہ کو کافر کہے تو پھر کہتے ہیں نہیں تکفیر نہیں، ہمارے اکابر، ہمارا دارالعلوم، ہمارا مزاج، ابا جی کا مزاج بھی ہے کافر نہ کہو. پھر تمہارے ابا جی کے مزاج آ جاتے ہیں تمہارے دارالعلوم، اور ایک طرف تم ایسے لفظ میں ذرا سوچ کے بول رہا ہوں کیونکہ یہاں لفظ بہت سخت چاہیے، نرم لفظ کی گنجائش ہی نہیں. تم ایسے چبل پارٹی ہو کہ لوگوں کو کہتے ہو جناب مسلمان کو کافر کہنے سے کافر ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ بھی ان کی جہالت ہے. اس حدیث کو سمجھے ہی نہیں. کافر کہنا اور ہے، کافر سمجھنا اور ہے، دونوں کا فرق ہے. عقیدہ حق کو کفر سمجھنا اور ہے، کسی کو کافر کہنا اور ہے. لیکن یہ بیچارے بالکل علم سے پیدل ہیں اور سر پہ تھان باندھے ہوئے ہیں مفتیوں نے. تو میں اب یہ کر رہا ہوں کہ ایک طرف تم کہتے ہو مسلمان کو کافر نہ کہو جی، کلمہ گو کو کافر نہ کہو نہیں تو کفر تم پہ لوٹ آئے گا، اور ادھر کہتے ہو جو صحابہ کو کافر کہے وہ مسلمان، وہ مسلمان. کیا بات ہے تمہارے پیمانوں کی! اور یہ ہے جہالت، یہ وہ اصلی جہالت ہے. یاد رکھ لو، اللہ کے فضل سے پورے چیلنج سے کہتا ہوں آج تک کسی مسئلہ پر میں نے اپنی طرف سے فتویٰ لگایا ہی نہیں. ہم فتوے سناتے ہیں، لگاتے نہیں، اور شروع بھی کرتے ہیں کس سے؟ قرآن سے. تو میں نے کہا ملا جی قادیانی کیوں کافر ہے؟ اب یہ ایسا سوال ہے کہ بڑے بڑے مولویوں کو الٹا کر دیتا ہے، مفتیوں کو الٹا کر دیتا ہے. قادیانی کیوں کافر ہے؟ اب جو میں نے کہا بولو سمن بکمن عمیون، بولو کیوں کافر ہے قادیانی؟ قادیانی کلمہ یہی پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نمازیں 5 پڑھتے ہیں، قرآن یہی اسی کو کتاب اللہ مانتی ہے، حتیٰ کہ بخاری مسلم کی ہر حدیث کو قادیانی لکھا صحیح ہے.
बुखारी यही मानते हैं, मुस्लिम यही मानते हैं, कुरान यही मानते हैं, मुंह काबा की तरफ करते हैं और अल्लाह रसूल मानते हैं। मुझे मौलवी साहब कहते हैं वो खत्म नबुव्वत के मुनकर हैं। मैंने कहा मौलवी झूठ न बोल, खत्म नबुव्वत मैं खुद गया हूं किताबें लेने के लिए। रबवा चिनियोड़ के साथ एक जगह है जो इनका रबवा है, उनकी दीवारों पे लिखा है खातमन नबीय्यीन ला नबिय्य बादी, ये सारी दीवारों पे। तो मैंने कहा कि वो खत्म नबुव्वत वाली आयत के मुनकर नहीं, इस तरह मुनकर नहीं कि वो कहेंगे कुरान में नहीं है, जैसे आयत में वो आयत भी मानते हैं, कुरान का हिस्सा भी मानते हैं, लेकिन उस आयत के माने में तारीफ करते हैं। क्या कहा मैंने? आयत के माने में तहरीफ करते हैं, खत्म नबुव्वत के माना में तहरीफ करते हैं और माना बदलते हैं। अगरचे उसके मुतबादिल 6 माने बयान करते हैं, लेकिन जो असल माना है कि नबी मोहम्मद मुस्तफा आखिरी नबी हैं, इनकी नबुव्वत के बाद अल्लाह ने नबुव्वत का दरवाजा बंद कर दिया, अब कोई नया नबी नहीं बनेगा, इस माने का इनकार करती। मौलवी साहब देख से मैंने कहा अब बता मुनकर है या मुअव्विल? तावील करते हैं। एक तो इनकार है कि ये आयत कुरान में नहीं है, जब मैं इस आयत को नहीं मानता। एक है कि आयत का माना बिगाड़ना और तहरीफ करना। तो कादियानियों का कसूर सिर्फ ये है कि वो खत्मे नबुव्वत वाली आयत की मानवी तारीफ करती है। ये मान कर कि ये कुरान है, ये मान कर कि ये कलामुल्लाह है, ये मान कर कि खातमुन नबिय्यीन वाली आयत ये कुरान का हिस्सा है, इस पे ईमान रखना फर्ज है। लेकिन खत्मे नबुव्वत के माने में गड़बड़ करती है और तहरीफ करती है। इस तहरीफ की बिना पर कादियानी काफिर है। अब तुम्हारे कानून कहां गए तकफीरी? अब पुत्र जरा फतवा न लगा के दे, तकफीरी है जी, फतवा लगाती है जी, और ये कलमा गो को काफिर कहती है जी। और मेरे भाई हम नहीं कहते, कादियानी को भी हमने काफिर तब कहा कि कुरान के नुसूस मौजूद है। तो कादियानी कुरान में तहरीफ करे तो बोलो बोलो, और कोई देवबंदी तहरीफ करे तो नहीं, तकफीरी बन जाओ, तकफीरी बन जाओ। कोई रजा खानी कुरान में तहरीफ करे तो, और जिनका मजहब ये है कि ये कुरान है ही नहीं मौजूद, पैगंबर पे नाज़िल हुआ। आपको पता है ऐसा फिरका भी मौजूद है, और उस फिरका के सारे चेले चाटे जमा हो जाए, वो अपने उसूल के मुताबिक भी अपने आप को मुसलमान नहीं बता सकते। अपने उसूल आप जरा देखें कितनी खूबसूरत तकरीर होती है। आप किसी सबाई से पूछे जी आपके मजहब का उसूल क्या है, वो कहेगा कुरान और अहले बैत, कुरान और अहले बैत। ठीक, अब उनसे हम पूछते हैं क्या मतलब, वो कहते हैं कुरान का जो माना अहले बैत ने किया हम वो मानते हैं। हम कहते हैं बहुत अच्छा, आप बताएं कुरान कौन सा, अहले बैत ने कुरान भी कोई जमा किया था या नहीं? ये अहम सवाल। तो यहां गौर हो, क्योंकि उनका मजहब यह है कि अहले बैत ने जो कुरान जमा किया था माअज़ल्लाह, उस कुरान के पहले सफ़े पे गालियां लिखी हुई थी। तुम्हारे कुरान के पहले सफ़े पे क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह
اور وہ کہتے ہیں جو حضرت علی نے قرآن جمع کیا اس کے پہلے صفحے پہ گالیاں تھیں ماشاء. اور کافی میں لکھا ہے کہ وہ جو قرآن ہے نا اس قرآن میں ایک حرف بھی اس قرآن کا نہیں ہے. اللہ جانے پشتو میں ہے، کیونکہ عربی کے جو حروف ہیں وہ تو ہونے چاہیے تھے اگر عربی قرآن ہوتا. نورانی کہنے والے حروف تو ہونے چاہیے تھے بھائی، نظم کوئی بھی ہو. کہتے ہیں ایک حرف بھی نہیں. وہ کون سا قرآن ہے؟ یا انگلش میں ہے یا پشتو میں ہے. اگر سرائکی ہندی اردو ہو تب بھی عربی کے لفظ آ جاتے. وہ کہتے ہیں عربی کا ایک تمہارے قرآن والا ایک لفظ بھی نہیں. اب یہاں پر سوال تو ہے، لوگوں کو دھوکہ کیسے دیتے ہیں جی؟ ہم کہتے ہیں کون سا قرآن مانتے ہو، عثمان والا یا غار والا؟ اسی سے مذہب کا امتحان ہو جائے گا. کون سا قرآن مانتے ہو؟ مصحف عثمانی صحابہ والا قرآن یا کوئی اور قرآن؟ تو وہ بیچارے، یہ ایسا سوال ہے کہ دنیا کا کوئی سمائی جواب نہیں دے سکتا کہ قرآن کون سا مانتے ہو. اب ان کا مذہب ہے کہ قرآن غار والا، تو غار والا قرآن تو زہر ہی نہیں ہوگا. قرآن تو یہ ہے، اور اس قرآن کو، یہ قرآن ہمیں صحابہ سے ملا ہے، یہ خود وہ مانتی ہیں. یہ قرآن صحابہ کے ذریعے آیا، اور جو وہ ان کے متصور قرآن ہے وہ تو اماموں نے ظاہر ہی نہیں کیا. تو پھر کون سا قرآن مانتے؟ قادیانی ایک آیت میں تحریف کر کے کافر، اور جو پورے قرآن کو بدل دے اور کہے کہ یہ وہ قرآن ہے ہی نہیں، اس کو کافر کہنے سے آدمی تکفیری بن جاتا ہے. تو ان کو کہو اپنی ماؤں سے قسمیں اٹھاؤ کہ تم آئے کہاں سے ہو، بے نسب نطفے. تمہیں اتنا بھی پتا نہیں کہ تکفیری کون ہوتا ہے. اسی طرح غیر اللہ کو حاجت روا مشکل کشا کہنے والا، یہ لا الہ الا اللہ کا منکر، اور جو لا الہ الا اللہ کا منکر ہے وہ مسلمان ہوگا. جو عادتاً مردوں کے سننے کا قائل ہے وہ لا الہ الا اللہ کا منکر ہے، اور لا الہ الا اللہ کا منکر مسلمان ہوگا. واہ! اس کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا جو منکر ہے اس کو کافر نہ کہے. کافر نہ کہے. کس نے کہا؟ نانی جی نے فرمایا، دادی جی نے فرمایا. دادو نانوں کا مذہب اپنے پاس رکھ. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر کریم نے تمام قوانین جاہلیت، تمام نظام جاہلیت، تمام نصابات جاہلیت، تمام علوم جاہلیت، ان کو قدموں کے نیچے روند کر کے اپنی خطبہ میں اعلان کیا، لوگوں میں نے سارے امور جاہلیت کو ختم کر دیا، خبردار آج کے بعد پھر جہلوں والی باتیں کرنا. تو پہلی اصل ایک ہی سیدھی ہو جائے کہ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ. کتاب اللہ، اور کتاب اللہ کے مقابل اکابر کو لانا، بزرگوں کو لانا، روایتوں کو لانا اور جماعتوں کو لانا، اور کتاب اللہ کے مقابل کیل کال کو لانا، یہ امر جاہلیت ہے. یہ عرب کی جاہلیت کا دستور ہے. یہ محمد مصطفیٰ کے اصول کے سری مناقض ہے. دوسرا امر جاہلیت تھا غیر اللہ کی پوجا. غیر اللہ کی پوجا، الوہیت کی صفات غیر اللہ میں ماننا، الوہیت کے اوصاف غیر اللہ میں ماننا، بغیر اسباب کے سننا، جاننا، دیکھنا، تصرف کرنا، یہ الوہیت کا خاصہ ہے. اس خاصے کو کسی غیر اللہ میں ماننا یہ دین جاہلیت تھا. فرمایا آج
جاہلیت امور جاہلیت سب کے سب میرے قدموں کے نیچے ہیں، میں نے ان کو ختم کر دیا، اور اللہ کی زمین پر طاغوت کا نظام، کافر کا نظام اور غیر اللہ کا نظام، غیر اللہ کے قوانین اور کافروں کے قوانین ان کو جاری کرنا، یہ امر جاہلیت تھا۔ پیغمبر کریم نے قرآن و سنت کا دستور نافذ کر کے بتا دیا، آج کے بعد سارے قوانین ختم، اب قانون چلے گا تو قرآن کا قانون چلے گا۔ آج مشکل ہے یا آسان ہے؟ یہ حج کا خطبہ ہے، صرف کعبے سے پھر کے آنے سے آدمی حاجی نہیں بنتا۔ جب اندر گند ہو تو کعبے کے 1000 چکر لگا کے آج شیخ سعدی کہتے ہیں میرا گدھا کئی دفعہ پھر کے آئے، لیکن گدھا ہے، حاجی صاحب نہیں۔ حاجی بننا ہے تو اندر سے حج شروع ہوگی، اور پیغمبر کریم کی تطہیر اور تزکیہ کو ماننا ہوگا جو پیارے پیغمبر نے فرمایا۔ اور پھر امر جاہلیت میں، جیسے میں نے گزشتہ جمعہ پہ بیان کیا کہ امر جاہلیت میں ایک سب سے بڑا امر اور ظلم وہ سودی نظام تھا۔ سود کا نظام، یہ تورات میں بھی اس کی حرمت تھی، یہود پر بھی یہ حرام تھا، لیکن یہودیوں نے تعویلیں کر کے سود کو حلال کر دیا، اور ہیلے بہانے بنا کر ہیلا سازی سے سود کی بہت ساری قسموں کو وہ حلال کر دیا اور جائز قرار دیا۔ جیسے آج اسلامی بینکنگ کے نام پہ اور مختلف قسم کے یہود کے نمائندے وہ سود کو حلال ڈکلیئر کر رہے ہیں، تو یہ یہودیوں نے تحریف کی تھی، انہوں نے سود کو حلال کیا۔ اور ان کی تحریفات میں سے ایک تحریف یہ بھی تھی، حالانکہ سود کی حرمت یہ قطعی تھی پہلی کتابوں میں بھی، اور قرآن میں سود کو قطعاً حرام کہا گیا، اور پیارے پیغمبر نے امور جاہلیت کی فہرست میں سب سے بڑی 4 چیزوں کو ذکر کیا۔ ایک یہ کہ سودی نظام ختم، اور اس کے بعد سود کا لین دین، حتیٰ کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے پیغمبر کے چچا تھے، انہوں نے کچھ سود پہ پیسے دیے ہوئے تھے حرمت سے پہلے، حکم نازل ہونے سے پہلے، تو پیغمبر کریم نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنے چچا سے شروع کروں گا، گھر سے شروع کروں، اور چچا عباس کا جتنا سود ہے سب کو میں اڑا رہا ہوں، اس کے بعد میرا چچا سود کا 1 پیسہ نہیں لے گا، 1 درہم نہیں لے گا، اور صرف رؤوس اموال جو اپنا اصل مال ہے وہ واپس کرے گا، جو سود ہے اس کو میں نے گرا دیا۔ اور یاد رکھو گزشتہ جمعہ پر بھی میں نے اس پہ گفتگو کی، اب وقت بھی بڑا کم ہے، تو سود یہ ظلم ہے۔ بعض احادیث میں کسی خطبے کا حصہ ہے کہ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ سود سے ظلم کرو اور نہ تم پہ ظلم کیا جائے، لا تظلمون، یہ ظلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معراج کی رات جب آپ نے جہنم کا مشاہدہ کیا، وہاں آپ کو منظر دکھائے گئے، ان میں سے ایک منظر یہ بھی تھا، فرمایا اتینا علی نہر من دم، کہ ہم وہاں ایک نہر پہ پہنچے جو خون کی نہر تھی۔ سمجھنے والی بات، یہ بخاری شریف ہے، نہر من دم، خون کی نہر تھی، اس پہ ہم پہنچے، فیہ رجل قائم، اس میں ایک آدمی کھڑا تھا خون والی نہر میں، اور وہ پار نکلنا چاہتا تھا۔ جب کنارے کے قریب آتا تو دوسرا آدمی ایک بھاری پتھر لے کے اس کے سر پر مارتا، اور اس کا سر کچلا جاتا، اور وہ نہر کے درمیان میں چلا جاتا، پھر وہ سر جڑ جاتا، اور پھر وہ کنارے کی طرف آتا، اور جو کنارے پہ آدمی تھا
اس کے سر کو پھر بھاری پتھر سے پھوڑ دیتا اور ریزہ ریزہ کر دیتا، پھر اس کا سر جڑتا، اور یہ منظر جاری رہا۔ میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا الذی رأیتہ، جبریل ساتھ تھا، میکائیل، آپ نے جس کو دیکھا ہے نا نہر میں، یہ ہے آکل الربا، یہ سود خور ہے، سود کھانے والا، اور اس کو دکھایا کس نے دیا؟ خون کی نہر میں، کیونکہ سود خور لوگوں کا خون چوستا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے۔ الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل ویسی جزا اور سزا، فرمایا کہ خون کی نہر میں ہے، اور سود خور کا سر کچلا جا رہا ہے، اس لیے کہ سود خور ہمیشہ 99 کے چکر میں رہتا ہے، اور مال مال مال، اسی لیے اس کو تشبیہ دی مرگی والے کی طرح، جیسے مرگی والے کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، یا کوئی پاگل ہو جاتا ہے اور مجنون ہو جاتا ہے، تو سود خور پیسے کے پیچھے مجنون اور پاگل ہوتا ہے، وہ قیامت کے دن جو سر میں خمار تھا اس کو اسی طرح توڑا جائے گا پتھر مار مار کے۔ تو یہ حدیث یاد رکھنے کے قابل ہے، اور اس کو ذرا توجہ سے سن لو۔ جمعے میں ٹائم بڑا کم ہوتا ہے، باتیں اب سب کا علاج کرنا ضروری ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا۔ اب ایک نئے بدماش فرقہ پیدا ہوئے، بالکل سناد کا اور جاہل ترین، انہوں نے کیا کہا کہ حدیث سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، اور ایک وہ جاہل فرقہ ہے جو خبر واحد اور ضعیف روایتوں کو عقیدے کی بنیاد بناتے ہیں، یعنی دیکھو دونوں ضد ہی۔ تو یاد رکھو یہ ضد کا ہے، اور انکار حدیث کا دوسرا عنوان ہے۔ جس طرح پرویزی اور منکرین حدیث وہ مختلف ضابطے اپنی طرف سے بناتے ہیں، یہ جو زنادقہ کا گروہ ہے جس نے یہ سمجھا حدیث سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، اور ان جاہلوں کو بتا دو خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، ضعیف اور موضوع روایتوں سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، جو حدیث سے متواتر ہے وہ بھی قطعی ہے، اور جیسے قرآن کا ثبوت قطعی ہے، حدیث سے متواتر وہ قطعی الثبوت ہے، اور حدیث سے متواتر کا منکر اسی طرح کافر ہے جیسے قرآن کا منکر کافر ہے۔ بحث تو اس میں ہوتی ہے کہ ثبوت قطعی ہے یا نہیں، ورنہ پیغمبر کی بات جب ثابت ہو جائے قطعی ثبوت کے طور پہ کہ نبی کا فرمان ہے، تو پھر اس میں تقسیم کس نے کی؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول میں اللہ نے تقسیم کی کہ رسول کی بات عقیدے کے میں نہیں ماننی۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اطیع الرسول میں کہیں ہے کہ رسول کی بات عقیدے میں نہیں ماننی؟ فاتبعونی میں کہیں تقسیم ہے کہ رسول کی بات عقیدے میں نہیں ماننی؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، کس نے یہ تقسیم کی کہ رسول کی بات عقیدے میں نہیں ماننی؟ کیسی جہالت کی بات ہے بھائی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ للڑ پارٹی، رضا خانی پارٹی، جنہوں نے موضوع روایتیں من صلی علیہ عند قبری، ضعیف موضوع اخبار احاد، خبر واحد کو عقیدے کی بنیاد بنایا، وہ اس لیے نہیں کہ اس کا ثبوت قطعی نہیں، عقیدہ کے لیے قطعی دلیل کا ہونا ضروری ہے، اور جو حدیث متواتر ہے اس کا ثبوت قطعی ہے، تو جب قطعی طور پہ ثابت ہو گیا کہ یہ پیغمبر کا فرمان ہے، اب اس میں یہ تقسیم کرنا جی نبی کے فرمان سے عقیدہ ثابت نہیں ہوگا، تو یہ بھی خالصتاً کفر ہے اور ضد کا ہے اور صریح قرآن کا انکار ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک میں تقسیم ہے کہ نبی کی بات سے عقیدہ نہیں ثابت ہوگا، اطیع اللہ میں تقسیم نہیں،
فَاتَّبِعُونِی میں تقسیم نہیں، ما آتاکم الرسول فَخُذُوهُ، اس میں کوئی تقسیم نہیں کہ رسول سے عقیدہ نہیں لینا. ما آتاکم الرسول، ما آمن اطیع اللہ مطلق ہے، فَاتَّبِعُونِی مطلق ہے. چلو وقت بڑا کم ہے، صرف ایک ٹیکہ لگا دیتا ہوں، اچھا سا ٹیکہ، کہ یہ قرآن کیسے ثابت ہوا کہ یہ کتاب اللہ ہے. توجہ ہے میری طرف؟ قرآن کیسے ثابت ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ نبی نے بتایا یا کسی اور نے بتایا؟ پتہ نہیں تمہیں میری بات سمجھ بھی آ رہی ہے؟ کس نے بتایا؟ اور جو نبی نے بتایا وہ حدیث ہے یا نہیں؟ تو حدیث سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا تو ان کو گرنتھ پڑھنی چاہیے، کیونکہ حدیث سے تو عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. جہاں قرآن کا ثبوت پیغمبر کے بتانے پہ، اللہ کے نبی نے بتایا مجھ پہ جبریل قرآن لایا، تب قرآن کا ثبوت ہوا. پتہ تمہیں سمجھ آئی ہے؟ اگر اللہ کے رسول نہ بتاتے تمہیں کون بتاتا کہ قرآن محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوا؟ تو کیسی جہالت کی باتیں. اصل میں یہ لوگ متواترات کے منکر ہیں، نزول عیسیٰ کا انکار کریں گے، یہ پہلی بنیاد. اور دجال کہتے ہیں ہم نہیں، نئے دجال کی ضرورت نہیں، ہمارے ہوتے ہوئے نئے دجال کی ضرورت نہیں. تو میں کہتا ہوں تم ہو دجال لیکن چھوٹے چھوٹے، تمہارے باپ کا آنا ضروری ہے، تب انقلاب آئے گا. تم چھوٹے چھوٹے دجال من الدجاجلہ، یہ دجاجلہ اور چھوٹے چھوٹے کہتے ہیں دجال حضرت عیسیٰ. اور اس طرح علامات قیامت جو قطعی طور پہ ثابت ہے، اور بہت سارے امور جو احادیث رسول سے متواتراً ثابت ہے، اس کا انکار کرنے کے لیے یہ ایک شیطانی ضابطہ بنا لیا، اور وہ بھی من گھڑت ضابطہ. اور یہ حدیث سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. اور میرا بھائی، حدیث جو متواتر ہوگی، یعنی جب قطعی طور پہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، تو اس سے عقیدہ بھی ثابت ہوگا، اس سے عمل بھی ثابت ہوگا. چلو پھر سن لو حدیث. بخاری فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزیں، السب، ان سے بچ جاؤ. 7 ہلاک کرنے والی چیزیں، ان میں پہلا نمبر پھر آ گیا الشرک باللہ. کہتے ہر وقت توحید شرک، توحید شرک. بھائی قرآن حدیث میں تو یہی ہے، قرآن و حدیث بیان کرو گے تو یہی ہے. اور کہانیاں سننی ہیں، بابے نے فرمایا کہ دادے نے فرمایا، فلاں نے فرمایا کہ فلاں نے 12 سال کا بیڑا تے فلانا تے فلانا، تو وہ کتابوں میں مل جاتی ہے. قرآن میں اور حدیث میں ایک ہی مضمون ہے. فرمایا 7 چیزوں سے بچ جاؤ جو ہلاکت کا موجب ہے، ہلاک ہو جاؤ گے. پہلی چیز الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اس سے بچنا. بس سحر اور جادو کرنا، کسی پر جادو کرنا، یہ بھی ہلاک کرنے والی چیز. وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی معصوم جان کا قتل اور کسی مسلمان کا قتل. فرمایا اس سے بچ جاؤ، یہ بھی ہلاک کرنے والی چیز. وَأَكْلُ الرِّبَا، پڑھو ذرا، وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا. سود کھاؤ گے ہلاک ہو جاؤ گے، اس سے بچ جاؤ. اور نمبر 5 اکل و مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، آنے بہانے سے یتیموں کے مال کو کھانا. قرآن کریم نے فرمایا انما یاکلون فی بطونہم الا النار، اپنے پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہیں. دوسرے کا حق اور خصوصاً یتیموں کا مال کھانا
اور فرمایا نمبر 6 جہاد سے بھاگنا، التولی یوم الذہب، مشرکین کو پیٹ دے کے بھاگنا یا میدان میں فرار ہو جانا، یہ بھی انہیں۔ اور نمبر 7 قذف المحصنات، پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگانا، بدکاری کی تہمت لگانا، یہ 7 وہ چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں گی، اور ان میں ایک سود کھانا بھی ہے۔ سود کی حرمت یہ ایسی قطعی ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، لعن اللہ آکل الربا، اللہ نے سود خور پہ لعنت کی ہے، جو سود خور ہے اس پہ اللہ نے لعنت کی۔ صرف سود خور پہ نہیں، سود کے شاہد گواہ پہ بھی لعنت، اور سود کے رائٹر پہ بھی لعنت، کاتب پہ بھی لعنت۔ اب یہ مسلم کی حدیث ہے، بینک اور متعلقات بینک، ان سب کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لعن اللہ، ان پہ اللہ کی لعنت ہے، لعنت۔ بینک کی نوکری بھی اس پہ ہے، یاد رکھو، گواہ پہ بھی لعنت، کاتب پہ بھی لعنت، معاون پہ بھی لعنت، کھانے والے پہ بھی لعنت۔ لیکن آج مباحث اس کا خیال نہیں رکھتے۔ اور پھر حدیث میں آیا ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنَ الْحَلَالِ أَم مِنَ الْحَرَامِ۔ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا لوگ اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ حلال کی کمائی آ رہی ہے یا حرام کی، کھاتے ہی کھاتے چلے جائیں گے۔ مال اکٹھا کرنے ہی مقصد ہوگا، حلال حرام کی پرواہ نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے حاجیوں کے لیے خطبہ۔ کون سا خطبہ چل رہا ہے؟ حج والا خطبہ۔ یہ آپ کی آخری حج کے خطبے کے نکات ہے، کیونکہ یہ بہت لمبا ہے اور مسائل بہت ہے۔ آخری بات سنو اور ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کے اختتامی خطبے پر فرمایا، لوگوں وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَمْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ، میں تمہارے پاس ایک مضبوط ہدایت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اگر تم نے اس پر چنگل لگایا، مضبوطی سے تھاما، تو میں گارنٹی دیتا ہوں لَمْ تَضِلُّوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اس پہ پکا رہنا، تھامنا، وہ کیا ہے؟ المحنت، وہ کیا ہے؟ بابوں کی کتابیں۔ کیا فرمایا؟ آپ ذرا پیغمبر کے لفظ دیکھو، فرمایا ترکتو، میرا ترکہ، میں جو چیز تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اور وہ چیز ایسی ہے ما لن تضلوا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے میرے بعد، اگر انہیں اعتصمتم بہ، اگر اس پر چنگل لگایا، مضبوطی سے قائم ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ وہ چیز کیا ہے؟ کتاب، سارے پڑھو، میں ختم کروں۔ کتاب اللہ، کس کی کتاب؟ اللہ کی کتاب۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ آج امت اس چیز کو چھوڑ دے، پٹڑی کو چھوڑ دے، اور ہر للو پنجو اس کا امام بن گیا، جو جی میرے اکابر یہ کرتے ہیں، میرے بزرگ یہ کرتے ہیں، میرے مشائخ یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کسی کے اکابر کی گارنٹی نہیں دی، صرف گارنٹی دی ہے تو صحابہ کی گارنٹی دی، کسی فرقے کے اکابر کی گارنٹی نہیں، کسی فرقے کے مولویوں کی گارنٹی نہیں، کسی کے مشائخ کی گارنٹی نہیں۔ گارنٹی کیا ہے؟ جو کتاب اللہ پہ پک گیا، پیغمبر نے فرمایا لن تضلوا، وہ کبھی گمراہ
ساری دنیا اس پہ فتوے لگائے، پیغمبر کی گارنٹی یہ ہے وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ آج کتاب اللہ کو روایتوں کے بوچھاڑ میں اکابر کے اقوال، کیلا کیلا کیلا، فلانا لکھ گیا، فلانا تحریر کر گیا، فلانے نے یوں کیا۔ اور میرا بھائی اگر ایمان سے جینا چاہتا ہے، ایمان پہ مرنا چاہتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم، نہ میرے اکابر حجت، نہ کسی اور فرقے کے اکابر حجت، نہ میرے مشائخ شرعی دلیل، نہ کسی اور فرقہ کے اکابر شرعی دلیل، نہ علماء دیوبند شرعی دلیل، نہ علماء بریلی شرعی دلیل، نہ علماء اہل حدیث شرعی دلیل، یہ کسی کے بزرگ یہ شرعی حجت نہیں۔ سب فرقوں پہ حجت خدا کی کتاب ہے، قرآن حجت ہے۔ اس قرآن کے مقابل کسی فرقے کے بڑے چھوٹے حجت نہیں۔ اور یہی وہ مسئلہ ہے جس کو ہم نے بیان کیا، ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کریں گے اور اسی پہ انشاءاللہ مریں گے انشاءاللہ۔ یہ کتاب اللہ ہے، سب فرقوں کے لیے علاج، ساری بیماریوں کا علاج اور ساری گمراہیوں میں ہدایت کا مینار وہ صرف کتاب اللہ ہے۔ اور اس کتاب اللہ کا باقی چیزیں بیان بن سکتی ہیں، لیکن کتاب اللہ پر حاکم کائنات کی کوئی کتاب نہیں بن سکتی۔ یہ حاجیوں کو پیغام، حاجیوں خطبہ حج پڑھ رہا، یہ خطبہ میرا خیال ہے کسی نے کبھی سنا ہے، ٹکڑے ٹکڑے سناتے۔ یہ میرے سامنے مسلم ہے، مسلم شریف سے پڑھ رہا، تو وقت چونکہ ختم ہونے والا ہے، آخر میں اعلان سن لو کہ جس طرح پہلے سالوں میں اجتماعی قربانی مفتاح القرآن میں ہوتی رہی، اس سال بھی انشاءاللہ ہوگی، لیکن کوئی بھی مشرک یا بدعتی یا مشرکوں اور بدعتیوں کے جنازے پڑھنے والا، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنے والا، وہ ہمارے اس اجتماعی قربانی میں حصہ نہیں ڈال سکتا۔ مہربانی کر کے جو خالص مواحد ہو، مخلص مواحد ہو، ان سب کو میں دعوت دوں گا کہ جو گھروں میں کرنا چاہتے ہیں بالکل ٹھیک۔ ہمارے ہاں اجتماعی قربانی مربع جا نہیں ہوتی، عام مدارس میں تو پیسے لے لیتی، آگے کوئی جانور ذبح کرے نہ کرے، اور یہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ حصے میں مشرک ہے، بدعتی ہے، کون، ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ صرف مباحث ساتھی ہوں اور اپنے گوشت کے حصے بھی خود لے جائیں، اور ہم اس طرح فکس بھی نہیں کرتے کہ 35,000 40,000، وہ جب جانوروں کی قیمت طے ہوگی وہ آپ کے سامنے طے ہوگی اور آپ کے حصے براہ راست پڑیں گے۔ یہ وہ سودا بازی نہیں ہوگی کہ ہمیں 35,000 دے دو، چاہے ہم کوئی مریل ڈنگر لے آئیں 20,000 والا 15,000 والا، یہ کاروبار ادھر نہیں ہے۔ ادھر بالکل صاف حصے ہوں گے، اپنا گوشت خود، اپنے جانور کو خود سنبھالو۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جو حضرات حصے ڈالنا چاہتے ہیں وہ کسی ایسے جانور میں حصہ نہ ڈالیں جس میں مشرکین اور مبتدئین یا مشرک اور بدعتی کا وکیل ہو، اور ان کا مؤید، ان کی دھڑ کرنے والا، ان کا دفاع کرنے والا اس میں شامل ہو۔ اگر قربانی کے 7 حصوں میں ایک حصہ بھی ایسے آدمی کا آ گیا جو عادتاً انبیاء کے سماع کا قائل ہے، یا امام الانبیاء کی عادتاً سماع کا قائل ہے، اور یا اخراج روح کا قائل ہی نہیں، حبس روح کا قائل ہے، تو ایسا للڑ ایک شریک ہو گیا یا اس کے علاوہ کوئی مشرک، تو 7 کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ توجہ ہے نا؟ اس لیے اجتماعی قربانیوں میں شرکت کے لیے سب سے پہلے عقیدے کو مد نظر رکھو، یہاں پر بھی عقیدہ ضروری ہے۔ ہمارے اس کاوش کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ مباحث ساتھی جمع ہوں
اور خود اپنے جانوروں کو سنبھالیں. ہمارا کام ہے صرف آپ کو جہاں اکٹھا کرنا. تو اس لیے جو ساتھی بھی اس نیکی کے کام میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ ہمارے ناظم جامعہ کو اپنے نام بھی لکھوا لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جب جانوروں کی قیمت طے ہوگی ہم وپاریوں کو کہیں گے جانوروں کی وہ قیمت لگائیں گے، پھر اس حساب سے آپ کو فی حصہ کتنا پیسہ آتا ہے آپ کے ذمہ وہ ہم بتائیں گے جانوروں کی قیمت کے مطابق. جہاں یہ مڈے والا حساب بالکل نہیں، اور یہ شرعاً جائز بھی نہیں. یہ جو مڈا لیتے ہیں نا 35,000 دے دو اور آگے فکس کرتے ہیں بھائی یہ حصے نہیں بنتے، یہ مڈا ہے اور کمائی ہے. تو بہرحال آپ اس کے لیے دیر نہ کریں، پھر بعد میں ساتھی پریشان ہوتے ہیں. میں صرف 3 دن دے رہا ہوں، پچھلا ہفتہ گزر گیا. صرف 3 دن میں جو ساتھی شریک ہونا چاہتے ہیں وہ شرکت کر لیں. اس کے بعد پھر ہم یہ چیپٹر بند کر دیں گے. جمعہ کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کی تفصیلی نشست ہوگی.